دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو محبت، جنون اور ایک خطرناک روحانی راز کے گرد گھومتی ہے۔ یہ واقعہ تقریباً 3 سال پہلے لاہور کے ایک پرانے یتیم خانے میں شروع ہوا تھا۔ اس دن عادل اپنی پرانی سائیکل چلاتا ہوا بہت خوش تھا۔ اس کی سائیکل کی ٹوکری میں سرخ گلاب بھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے آج اس کی زندگی کا سب سے اہم دن ہو۔ وہ سیدھا یتیم خانے کے دروازے پر پہنچا، سائیکل دیوار کے ساتھ لگائی، کپڑے درست کیے اور گلابوں کا گلدستہ ہاتھ میں لے کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر بچے کھیل رہے تھے، ہنس رہے تھے اور شور مچا رہے تھے، مگر انہی بچوں کے درمیان ایک لڑکی تھی، مریم۔ جیسے ہی مریم نے پلٹ کر دیکھا، عادل کی سانس جیسے رک گئی۔ اس کی معصوم مسکراہٹ اور بچوں کے ساتھ اس کا پیار عادل کو دنیا کی سب سے خوبصورت چیز لگ رہا تھا۔ مریم نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ اس کے پاس آ جائے، مگر عادل بس کھڑا اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ پھر مریم خود اس کے پاس آئی، اس کے ہاتھ سے گلدستہ لے لیا اور ہنستے ہوئے بولی، یہ سب میرے لیے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ عادل کچھ کہتا، وہ گلاب یتیم خانے کے اساتذہ اور بچوں میں بانٹنے لگی۔ ہر پھول کے ساتھ اس کی مسکراہٹ بھی بکھر رہی تھی، اور شاید اسی لمحے عادل کو احساس ہوا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ شام ہوتے ہی یتیم خانے کے باہر سڑک پر ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں آج بھی وہ منظر یاد کرتا ہوں تو لگتا ہے جیسے سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ عادل اپنی سائیکل کو ہاتھ سے دھکیلتے ہوئے مریم کے ساتھ آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ دونوں کے چہروں پر تھکن تو تھی، مگر اس دن کی خوشی ابھی تک ان کی آنکھوں میں باقی تھی۔ عادل نے مسکرا کر مریم سے کہا، آج بہت مزہ آیا نا؟ مریم نے ہلکا سا سر ہلایا اور کہا، ہاں، واقعی ایسے لگتا ہے جیسے بس یہی زندگی ہے، بچوں کے ساتھ ہنسنا، کھیلنا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کاش وقت یہیں رک جائے۔ عادل اس کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر کچھ لمحے بعد اس نے ہمت جمع کی، جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سرخ گلاب نکالا۔ وہ تھوڑا سا جھجکتے ہوئے بولا، مریم، ایک بات کہوں؟ مریم نے مسکراتے ہوئے ہاں کا اشارہ کیا۔ عادل کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مریم چند لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر اچانک ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں مذاق بھی تھا اور شرمندگی بھی۔ وہ بولی، یہ پروپوزل تھوڑا لو بجٹ نہیں لگ رہا؟ عادل کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ بولا، ابھی شاید ایسا لگ رہا ہو، لیکن میں جلد سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ اچھی نوکری کروں گا، گھر لوں گا، پھر تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ مریم نے گلاب کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے آہستہ سے کہا، عادل، تم جانتے ہو ہم دونوں نے بچپن اسی یتیم خانے میں گزارا ہے۔ ہمیں زندگی میں بہت کچھ خود بنانا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور پھر ایسے فیصلے کریں۔ عادل نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے مسکرا کر سر ہلا دیا، جیسے اس نے انکار کو بھی امید میں بدل لیا ہو۔ اگلے دن عادل کا نوکری کا انٹرویو تھا۔ وہ صبح سے ہی بہت گھبرایا ہوا تھا، مگر مریم کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے پورا حوصلہ جمع کیا اور انٹرویو کے لیے پہنچ گیا۔ کمرے میں بیٹھے 3 لوگ اس سے سوالات کر رہے تھے اور عادل پوری ایمانداری سے جواب دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک شخص مسکرا کر بولا، کنگریچولیشنز، یو آر ہائرڈ۔ یہ سن کر عادل کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ وہ بار بار شکریہ ادا کرتا ہوا باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ آفس سے باہر آیا، اس نے فوراً مریم کو فون ملایا۔ فون اٹھاتے ہی وہ خوشی سے بولا، مریم، مجھے جاب مل گئی، میں سلیکٹ ہو گیا۔ اس کی آواز میں ایسی خوشی تھی جیسے اس نے دنیا جیت لی ہو۔ پھر وہ بولا، تم کہاں ہو؟ میں ابھی تمہیں لینے آتا ہوں، آج ہم سیلیبریٹ کریں گے۔ مگر فون کے دوسری طرف چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ پھر مریم کی آواز آئی، جو پہلے جیسی خوش نہیں لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، عادل، مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ عادل فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مریم نے کچھ لمحے چپ رہنے کے بعد کہا، مجھے بلڈ کینسر ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی عادل جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا
اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سنے جا رہا ہے۔ اس دن کے بعد عادل کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ وہ ہر روز ہسپتال جاتا، مریم کے پاس بیٹھتا، اسے ہنسانے کی کوشش کرتا اور بار بار کہتا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم دیکھنا، ہم دونوں ایک دن بہت خوش ہوں گے۔ مریم بھی اس کی باتوں پر مسکرا دیتی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی تھکن اور درد عادل سے چھپ نہیں پاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور بیماری بڑھتی گئی۔ ایک دن اسپتال کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مریم بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور عادل اس کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ اچانک مریم نے آہستہ سے کہا، عادل، اگر میں چلی گئی تو؟ عادل فوراً بولا، ایسی باتیں مت کرو، تم کہیں نہیں جا رہی۔ مگر مریم نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کبھی کبھی زندگی ہمارے فیصلوں سے نہیں چلتی، شاید ہمارا وقت بس اتنا ہی تھا۔ عادل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بار بار کہتا رہا، میں تمہیں نہیں کھو سکتا، میں نہیں کھو سکتا۔ مگر زندگی نے اس کی بات نہیں سنی۔ کچھ ہی دن بعد اسپتال کے اسی کمرے میں مریم نے عادل کا ہاتھ تھامے ہوئے آخری سانس لی۔ عادل اسے بار بار پکار رہا تھا، مریم، آنکھیں کھولو پلیز، مگر اب کوئی جواب نہیں تھا۔ اس دن کے بعد عادل کی دنیا ختم ہو گئی۔ وہ گھنٹوں مریم کی قبر کے پاس بیٹھا رہتا، کسی سے بات نہیں کرتا اور آہستہ آہستہ خود سے بھی دور ہوتا چلا گیا۔ 3 سال گزر گئے، مگر عادل آج بھی اسی یاد میں زندہ تھا۔ اس کے دوست سمی نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ زندگی میں آگے بڑھے، مگر عادل کے لیے وقت جیسے وہیں رک گیا تھا جہاں مریم نے اسے چھوڑا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے مریم کہیں نہ کہیں اب بھی اس کے آس پاس موجود ہے، بس اسے دیکھنے کا انتظار کر رہی ہے۔ اور شاید یہی وہ خیال تھا جس نے اس کی زندگی کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ عادل اب ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ کمرہ سادہ تھا، دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں اور میز پر چند پولرائڈ فوٹوز رکھی تھی جن میں عادل اور مریم ہنستے ہوئے نظر آتے تھے۔ مگر ایک چیز تھی جو ہمیشہ اس کمرے میں عادل کے ساتھ رہتی تھی، ایک چھوٹی سی گڑیا، عام گڑیا جیسی، مگر عادل کے لیے وہ صرف کھلونا نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس گڑیا میں مریم کی یاد یا شاید اس کی روح کی پرچھائی موجود ہے۔ یہ گڑیا اسے ایک عجیب آدمی نے دی تھی جس سے وہ مریم کی موت کے کچھ دن بعد ملا تھا۔ اس آدمی نے عادل سے کہا تھا، یہ مریم نہیں، صرف اس کی پرچھائی ہے، اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا اور یاد رکھنا، اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا، خاص طور پر رات 1 بجے سے 3 بجے کے درمیان، کیونکہ اس وقت یہ صرف مریم سے نہیں، ایک اور دنیا سے جڑ جاتی ہے۔ اس وقت عادل نے ان باتوں کو سن تو لیا تھا، مگر اس کے دل میں صرف ایک ہی بات تھی کہ شاید اس طرح وہ مریم کے قریب رہ سکے۔ اس نے بغیر زیادہ سوچے وہ گڑیا اپنے پاس رکھ لی۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ ٹھیک لگتا تھا۔ عادل اس گڑیا کو اپنے ساتھ رکھتا، اس سے باتیں کرتا اور کبھی کبھی اسے دیکھ کر یوں مسکراتا جیسے واقعی مریم اس کے سامنے بیٹھی ہو۔ مگر آہستہ آہستہ عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ اسے لگتا کہ گڑیا کی آنکھیں بدل گئی ہیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ خود بخود ہل گئی ہو۔ پہلے عادل نے ان سب باتوں کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر ایک رات ایسا ہوا جس نے اس کی روح تک ہلا دی۔ اس رات عادل کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ گھڑی نے 2 بجنے کا اعلان کیا تھا اور کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا کہ اچانک اسے ایسا لگا جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کا نام لے رہا ہو۔ عادل! آواز بہت دھیمی تھی مگر بالکل مریم جیسی۔ عادل فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کی نظر اس کی کرسی پر پڑی جہاں گڑیا رکھی تھی، مگر اس لمحے عادل کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی کیونکہ گڑیا وہاں نہیں تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور پورے کمرے میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ اچانک اس کی نظر بستر کے قریب پڑی۔ گڑیا وہاں زمین پر بیٹھی تھی جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ عادل کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ آہستہ گڑیا کو اٹھایا اور واپس کرسی پر رکھ دیا۔ اس کے دل میں خوف پیدا ہو چکا تھا مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا
جیسے مریم واقعی اس کے قریب ہے۔ اگلی صبح جب عادل جاگا تو اس کے جسم پر خراشوں کے نشان تھے۔ اس کی گردن اور سینے پر ایسے نشانات تھے جیسے کسی نے ناخن مارے ہوں۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا رات کو کیا ہوا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ان نشانات کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ وہ تیزی سے مڑا اور چند لمحوں کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ اس کے پیچھے مریم کھڑی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی لگ رہی تھی جیسے وہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہی سفید لباس، وہی مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہی پیار۔ عادل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اس کی طرف بڑھا اور اسے زور سے گلے لگا لیا۔ اس لمحے اسے لگا جیسے اس کی ساری تکلیف ختم ہو گئی ہو۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں بہت ڈر گیا تھا، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ مریم نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرم آواز میں کہا، میں کہیں نہیں گئی تھی عادل، میں تو ہمیشہ تمہارے پاس ہی تھی۔ مگر کچھ لمحوں بعد عادل کو عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اس نے آہستہ آہستہ مریم کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کا دل جیسے رک گیا۔ وہ مریم نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ ہو چکی تھیں، مسکراہٹ خوفناک ہو گئی تھی اور اس کا چہرہ کسی درندے جیسا لگ رہا تھا۔ عادل خوف سے چیخ پڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ وہ مخلوق ہنسنے لگی، ایسی ہنسی جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اچانک عادل کو اس آدمی کی بات یاد آئی جس نے اسے گڑیا دی تھی۔ وہ تم سے محبت کا ڈرامہ کرے گی مگر تمہارا اس سے دل لگانا منع ہے۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کمرے کی دیوار کے کونے میں اچانک وہی سایہ نظر آیا۔ وہ مخلوق دیوار سے ایسے چپکی ہوئی تھی جیسے کوئی چھپکلی ہو۔ اس کی آنکھیں عادل پر جمی ہوئی تھی۔ عادل خوف سے کانپ رہا تھا اور پیچھے ہٹنے لگا، مگر وہ سایہ اچانک اس پر جھپٹا اور اگلے ہی لمحے کمرے میں ایک خوفناک چیخ گونج اٹھی۔ کمرے میں سب کچھ ساکت ہو گیا، جیسے وقت ایک دم رک گیا ہو۔ صبح جب اس کا دوست سمی بار بار فون کرنے کے بعد اس کے کمرے پر پہنچا تو دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی مگر عادل کہیں نہیں نظر آ رہا تھا۔ بستر کے پاس فرش پر صرف چند پولرائڈ تصویریں پڑی تھیں جن میں عادل کسی کے ساتھ مسکراتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، مگر تصویروں میں اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے وہ سایہ ہو۔ کرسی پر وہی گڑیا خاموشی سے بیٹھی تھی مگر اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ گہری اور خوفناک لگ رہی تھی۔ سمی نے گھبرا کر گڑیا کو چھونے کی کوشش کی تو اچانک اسے لگا جیسے کمرے کے کونے سے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ وہ اب میرے ساتھ ہے۔ سمی خوفزدہ ہو کر فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد عادل کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں رات کے وقت اس کمرے کی کھڑکی سے کبھی کبھی دو سائے نظر آتے ہیں، ایک لڑکے کا اور ایک ایسی لڑکی کا جو انسان نہیں لگتی۔ تب مجھے اس شخص کی وہ بات یاد آئی جو اس نے عادل کو خبردار کرتے ہوئے کہی تھی، وہ تم سے محبت کا ڈرامہ کرے گی مگر اس سے دل لگانا منع ہے۔ مگر عادل نے وہ حد پار کر دی تھی اور شاید اسی لیے وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا۔ اور آخر میں بس صرف اتنا ہی کہ آپ اگر ابھی تک ہمارے ساتھ اس کہانی میں بنے ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہم ایسی ہی مزیدار کہانیاں آپ کے لیے لاتے رہے ہیں۔ شکریہ۔